آپ کا اصل نام حبیب ابن مظاہر یا حبیب ابن مظہر ہے۔ آپ قبیلہ بنی اسد کی شریف، بزرگ اور با افتخار ترین شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے۔ آپ کی ولادت بعثت پیغمبر الاسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1 سال قبل ہوئی ہے۔ آپ کے بچپن کا زمانہ وہ تھا کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں لوگوں کو توحید اور خدا پرستی کی دعوت دے رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی تعلیمات اور دعوتیں اس بات کا سبب بنی کہ آپ بچپن سے تعلیمات اسلامی اور معارف دین سے آشنا ہو گئے تھے۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ اچانک آپ علیہ السلام کی نگاہ کچھ کھیلتے ہوئے بچوں پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف بڑھے اور ایک بچے کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور اس کے سر پر اپنا دست شفقت پھیرتے ہوئے اس کی پیشانی کا بوسہ لے لیا۔ اصحاب نے آپ علیہ السلام سے اس عمل کا سبب پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک روز میں نے دیکھا ہے کہ یہ بچہ میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اس کے پیروں کے نیچے کی خاک اٹھا کر اپنے چہروں اور آنکھوں پر مل رہا تھا، لہٰذا میں اس کو اس لیے چاہتا ہوں کیونکہ یہ میرے حسین کو چاہتا ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے بھی یہ بتایا ہے کہ یہ بچہ واقع کربلا میں میرے حسین کا مددگار ہوگا۔ حبیب ابن مظاہر شجاع اور بہادر انسان تھے اور آپ کا شمار لشکر علی میں کوفہ کے بڑے بہادروں میں ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ آپ ایک عابد، متقی، پرہیزگار، حافظ قرآن بھی تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے قول کے مطابق حبیب ابن مظاہر ہر رات کو ایک قرآن کریم مکمل فرماتے۔ آپ کی خدمت میں کافی مال و دولت بھی پیش کیا گیا تاکہ جنگ کربلا میں آپ شریک نہ ہوں، مگر آپ نے اسے قبول نہیں کیا اور یہ فرمایا کہ میرے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی عذر پیش کرنے کے لیے ہے نہیں جس کی بنیاد پر میں زندہ رہوں اور فرزند رسول قتل کر دیے جائیں۔ صبح عاشور نماز کے بعد حسین بن علی جنگ کی آمادگی میں مصروف ہو گئے اور اپنے لشکر کی بائیں سمت کا کمانڈر حبیب ابن مظاہر کو اور دائیں سمت کا کمانڈر ظہیر کو مقرر کیا۔ جب ظہر کے وقت امام نے نماز پڑھنے کی مہلت مانگی تو حسین بن تمیم کہتا ہے کہ حسین، تمہاری نماز تو قبول نہیں ہے۔ یہ سننا ہی تھا کہ حبیب ابن مظاہر نے بڑے غضبناک لہجے میں کہا، اے گدھے، تم یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ تمہاری نماز قبول ہے اور فرزند رسول کی نماز قبول نہیں ہے؟ اس کے بعد دونوں نے ایک دوسرے پر حملہ کیا۔ حبیب ابن مظاہر نے گھوڑے پر ایسا وار کیا کہ گھوڑا زمین پر گر پڑا اور اپنے سوار کو روند ڈالا۔ یہ منظر دیکھتے ہی حسین کے احباب دوڑے اور اسے حبیب ابن مظاہر کے حملے سے بچا لیا۔ تب حبیب ابن مظاہر نے ان سے خطاب کر کے کہا، اے نام و نسب کے اعتبار سے بدترین لوگوں، خدا کی قسم اگر ہماری تعداد تمہارے برابر ہوتی تو تم سب کے سب میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلتے۔ آخر کار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور وہ مجاہد جو بوڑھا ہونے کے باوجود بھی جوانی کے جذبات کے ساتھ ننگی تلوار لے کر دشمنوں میں گھس آیا اور ان کو تحدیق کرتے ہوئے یہ رجز پڑھنے لگا، میں حبیب ابن مظاہر ہوں، جب جنگ کی آگ بھڑک گئی تو میں اکیلا میدان جنگ میں آیا ہوں، اگرچہ تم لوگ طاقت اور قوت کے اعتبار سے کثرت میں ہو مگر میں تم سے زیادہ قوی اور وفادار ہوں۔ تقریباً 62 لوگوں کو واصل جہنم کیا مگر اچانک بدیل نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کی پیشانی پر ایک تلوار ماری۔ اس کے بعد نیزے سے آپ پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ جب حبیب ابن مظاہر گھوڑے سے زمین پر آئے تو آپ کی داڑھی خون سے رنگین ہو چکی تھی۔ اس کے بعد بدیل نے آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ آپ کی شہادت امام علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے بہت شاک تھی۔ حبیب ابن مظاہر کی شہادت نے امام عالی مقام پر ایسا اثر ڈالا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا
کہ احتسب نفسی و حمات اصحابی، یعنی میں اپنا اور اپنے ساتھیوں کا اجر خدا سے چاہتا ہوں۔ اے حبیب، تم ایک بافضیلت انسان تھے جو ہر رات ایک قرآن مکمل کر کے سوتے تھے۔ آخر کار حبیب ابن مظاہر اسدی امام حسین علیہ السلام کے وفادار صحابی 70 سال کی عمر میں 10ویں محرم 61 ہجری کو زمین کربلا پر شہید کر دیے گئے۔